السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ بلد پڑھ رہے تھے اور 6 آیت کو ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم 7ویں آیت سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، یا حا زبر یح، آیح، سین زبر سا، آیح سا، با پیش بو، آیحسب، حمزہ لام زبر ال، لام میم زبر لم، علم۔ اب یہ جو علم ہے یہاں پہ ادغام یرملون کا قاعدہ جاری ہوگا۔ ادغام یرملون میں یا را میم لام واو نون یہ الفاظ آتے ہیں، اور نون تنوین یا نون ساکن کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آئے تو گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر را اور لام آ جائے تو بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ تو یہاں نون ساکن آیا ہے اور اس کے بعد لام آ گیا ہے، تو لام اور را میں سے لام آیا ہے تو یہاں پر ہم کو بغیر گنہ کے پڑھنا ہے۔ تو یہ یرملون کا قاعدہ ہوگا یہاں پر بغیر گننے والا۔ علم، یا زبر یا، را زبر را، یا را، ہا الٹا پیش ہو، اوپر مد، یا را ہو، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا، دال دو پیش دن، آحادن، یا را ہو آحادن۔ اب یہاں ہا کے اوپر مد آیا ہے، اور اس کے بعد حمزہ جو ہے احدن میں حمزہ جو ہے وہ احدن دوسرا کلمہ ہے، تو اس میں حمزہ آیا ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا، اس وجہ سے یہ مد منفصل ہوگا۔ حروف مدہ کی جو 3 قسم ہے، مد متصل، مد منفصل، مد لازم، ان میں سے یہ دوسری قسم ہے مد منفصل، کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے۔ تو یہاں پر یرہو یہ ایک الگ کلمہ ہے، اور احدن یہ ایک الگ کلمہ ہے، اور جو حمزہ آیا ہے وہ احدن میں آیا یعنی دوسرے کلمے میں آیا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، یہاں دال پر قلقلہ کریں گے۔ حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، نون جیم زبر نج، علم نج، عین لام زبر عل، علم نجعل، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، علم نجعل لہ، یہاں جیم کے اوپر بھی قلقلہ ہوگا، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 الفاظ ہیں تو ان میں سے جیم بھی ہے، اور یہ ہا کے اوپر الٹا پیش آیا ہے، تو الٹا پیش کو جو ہے وہ ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ علم نجعل لہ، عین یا زبر عی، نون یا زبر نئی، عینی، نون زیر نی، عینینی۔ بہت سے حضرات اکثر مجہول پڑھتے ہیں عینینی اس طرح، تو یہ غلط ہو جائے گا، معروف طریقے سے پڑھا جائے، عینینی اس طرح معروف انداز میں پڑھا جائے، مجہول طریقے سے پڑھنا یہ غلط ہو جاتا ہے۔ علم نجعل لہ عینین، جب یہاں رکیں گے تو عینینی کی جگہ عینین، نون کو ساکن کر دیں گے اس طرح۔ واو زبر وا، لام زیر لی، ولی، سین الف زبر سا، ولی سا، نون واو دو زبر نو، ولی سا نو، واو زبر وا، شین زبر شا، وشا، فا زبر فا، تا یا زبر تئی، وشفتئی، نون زیر نی، وشفتینی،
وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، یہاں بھی نون ساکن ہو جائے گا جب یہاں پہ ٹھہریں گے. اور وَلِسَانًا یہاں پہ تنوین یعنی دو زبر نون کے اوپر آیا ہے اور اس کے بعد واو آیا ہے، تشدید والا واو آیا ہے. تو یہاں پر بھی یرملون کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ یا را میم لام واو نون. تو یا واو میم نون اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے، یا واو میم نون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں گنہ کریں گے. تو یہاں پر واو آ گیا ہے تو وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن اس طرح اس کو پڑھیں گے. واو زبر وا، ہا زبر ہا، واہ، دالیا زبر دئی، واہ دئی، نون کھڑا زبر نا، واہ دئی نا، ہا نون پیش ہن، واہ دئی نا ہن، نون جیم زبر نج، یہاں بھی جیم کے اوپر قلقلہ ہوگا، نون جیم زبر نج، دالیا زبر دئی، نج دئی، نون زیرنی، نج دینی، واہ دیناہن نجدین. یہاں بھی ٹھہریں گے تو نون کے جو زیر ہے اس حرکت کو نہیں پڑھیں گے بلکہ نون کو ساکن کر دیں گے. اور یہاں نون کے اوپر گنہ ہوگا، کیونکہ جس نون کے اوپر تشدید آتا ہے تو وہاں ایک الف کے برابر گنہ کرنا پڑتا ہے جہاں بھی نون کے اوپر تشدید آ جائے. تو یہاں پہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اس طرح گنہ کر کے ہم کو پڑھنا ہے. تو آج یہ 10 آیت ہو گئی ہے، آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کر لیں. انشاءاللہ اس کے بعد والی جو آیت ہے وہاں سے اگلے سبق میں پڑھ لیں گے، اور جو قواعد اس میں آئے ہیں اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور جو اگر نہ سمجھ میں آئے کچھ تو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.